السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت جو خاص طور پر پاکستان کی جو صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج دیکھا کہ افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اور اس زلزلے کے نتیجے میں کئی سو لوگ شہید ہو گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور لوگ زخمی ہیں اور پریشان حال ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو ابھی میں گیا تھا پاکستان اور سوات اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے بنیر، جو جہاں پہ یہ سیلاب آیا تھا، وہ اس جگہ گیا اور مختلف جگہوں کا وزٹ کیا، اور جو صورتحال میں دیکھ کے آ رہا ہوں اور جو میں نے دیکھی ہے وہ بڑی ہی دردناک صورتحال ہے اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسلام آباد، پنڈی میں بارشیں ہوئیں، پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور، سیالکوٹ اور مختلف جگہیں جو ہے زیر آب آ چکی ہیں اور سیلاب کی صورتحال ہے۔ ہر طرف تباہی بربادی ہے، غریب آدمی بیچارہ جو ہے وہ پس چکا ہے اور لوگوں کی جو زندگی بھر کی پونجیاں ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں، فصلیں ختم ہو چکی، تو کافی نقصان ہوا ہے لوگوں کا۔ اور زیادہ تر جو ہے یہ غریب لوگ ہیں اور وہ لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں یا بستیوں میں رہتے ہیں، ان کا بہت برا حال ہوا۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ جو پوش سوسائٹیاں ہیں ان کا بھی یہ حال ہے کہ گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ تو ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں، یہ وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں ناظرین، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہے۔ ایک تو قدرت کا ایک نظام ہے، یعنی سیلاب ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ سیلاب آیا اور ہم نے اپیل بھی کی، میں خود گیا اور سندھ کے علاقوں کے اندر ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو سیاچن جو گلیشیئرز ہیں اور مختلف جو علاقے تھے وہاں پر تباہی پھیلی، کتنے ٹورسٹ جو ہے سیاح وہ پانی میں بہہ گئے، اور یہ صورتحال کافی عرصے سے چل رہی ہے اور ہر سال کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سیلاب آئے گا اور بارشیں ہوں گی۔ تو اب یہ صورتحال جو کوئی نئی تو ہے نہیں، ہم نے 2008 میں بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور اس کے اندر کافی تباہی مچی تھی، لیکن آج 2025 ہے تو تقریباً آلموسٹ 27 یعنی 2008 سے لے کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 17-18 سال ہو گئے۔ تو 17 سال پہلے بھی یہی صورتحال تھی، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ تو اب وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، وجوہات بہت سمپل سی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ حالانکہ منصوبہ بندی کی وزارت موجود ہے، منسٹری موجود ہے اور مطلب محکمے بھی موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف وہ محکمے ہیں اور صرف اور صرف وہ وزارتیں ہیں، باقی عملی طور پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو لہذا اس بنا پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مختلف جو سچویشنز ہیں اس میں لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے۔ ہمارے ہاں ہر چیز سیاست کی نظر ہو جاتی ہے۔ کالا بیگ جو ڈیم ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ وہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ 6 کنال کی بات شروع ہوئی تھی، وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی، اور اس میں سے یعنی شو یہ کیا گیا کہ یہ 6 کی 6 کنال جو ہیں وہ پنجاب میں بنیں گی اور پنجاب خوشحال ہو جائے گا اور دوسرے صوبے جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے اور ان کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ لیکن حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ پڑھیں اور اس منصوبے کو ذرا دیکھیں تو اس کے اندر 2 کنال بننی تھی پنجاب میں اور
ایک سندھ میں بننی تھی، ایک بلوچستان میں بننی تھی، ایک خیبر پختونخوا میں بننی تھی، تو اس طریقے سے یہ 6 کنال بننی تھی، لیکن شو یہ کیا گیا کہ یہ ساری کی ساری پنجاب میں بن رہی ہیں، اس کا فائدہ سارا پنجاب کو ہوگا۔ اب اس پہ سیاست شروع ہو گئی، اب ہر چیز سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہ کنال بنائی جا رہی ہیں، نہ ڈیم بنایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان کے ایک چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، جن کو بابا رحمتے کہا جاتا تھا۔ وہ بابا رحمتے کی مثالیں بڑی دیتے تھے، گاؤں کے اندر ایک بابا ہوتا ہے، تو وہ خود بھی وہ بننے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک ڈیم فنڈ بنایا تھا اور میرے بھائی نے اس میں 5 لاکھ روپے دیے، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا کہ یار اس میں یہ آپ مت دیں۔ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ یہاں اسی پروگرام میں لوگ مجھ سے سوال پوچھتے تھے، کیا ڈیم فنڈ میں پیسے دینا چاہیے؟ کیا یہ اس میں ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے؟ تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ بھئی یہ ڈیم بنانا چیف جسٹس کا کام نہیں ہے، ڈیم فنڈ بنانا بھی اس کا کام نہیں ہے۔ تو آج کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھئی وہ کدھر گیا ڈیم فنڈ، وہ پیسے کدھر گئے؟ نہ کوئی رسید تھی، نہ کوئی کچھ تھا، نہ وہ پیسے کدھر گئے؟ بھئی وہ فنڈ کدھر گیا؟ کوئی آدمی سوال پوچھ رہا ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں، کیا اس کا جواب دیا جائے گا؟ ثاقب نثار صاحب زندہ ہیں، کیا وہ اس کا جواب دیں گے؟ کیا وہ تو یہ کہتے ہیں جی میں تو گھر چلا گیا اور وہ تو حکومت کے پاس پیسے ہیں، تو کیا حکومت اس کا جواب دے گی کہ وہ پیسہ کدھر گیا؟ تو لہذا یہ اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمارے لیے دیکھیں کتنا آسان ہے کہ ہم یہ یہاں آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر جو ابھی سیلابی ریلا جب گزرے گا نا، سندھ کے اندر داخل ہوگا، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی تباہی اور پھیلتی ہے۔ تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ جو ہے پھر دوبارہ متاثر ہو جائیں گے، اور یہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں ناظرین، جن کی زندگی بھر کی پونجی جو ہے وہ فصلیں ہوتی ہیں جو وہ اگاتے ہیں، اور ان کے جانور مویشی ہوتے ہیں، اور دیکھیں جانی نقصان ہوتا ہے نا، وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی تو کوئی تلافی نہیں ہے نا کہ انسان کا کوئی پیارا انتقال کر جائے اور وفات پا جائے، لیکن جو مالی نقصان ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کی زندگی بھر کی پونجیاں ہوتی ہیں یہ، اور ایک خاتون دہائی دے رہی تھی، کہتی کہ ہم نے پوری زندگی، میرے میاں نے کام کر کے ہم نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا اور وہ گھر ہمارا بہہ گیا۔ اب آپ بتائیں کہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ جو نقصان ہوتا ہے پوری زندگی کی پونجیاں چلے جانا، یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے فصلوں کے اوپر ان کی پوری زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ فصلیں چلی جائیں تو زندگی جو ہے وہ موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جانور مویشی، ان کے ساتھ ایک انسیت ہوتی ہے، گھروں کے ساتھ، گاؤں دیہاتوں کے ساتھ لوگوں کی ایک خاص تعلق، ایک انسیت ہوتی ہے، وہ اگر بہہ جائیں تو کتنا انسان کو جو ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی کیا ہر سال اسی طرح ہی ہوتا رہے گا؟ کیا ہم یہی دیکھتے رہیں گے؟ اور یہ سیلاب جو ہے وہ بہت بڑی جو اشرافیہ ہے پاکستان کی، ان کی تو جیبیں بھرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ان کے لیے تو جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے لیے تو فائدے کی چیز بن جاتی ہے، اور ان کو تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، تو لہذا فرق تو عام آدمی کو پڑتا ہے۔ تو لہذا اب سوال یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے، یہ کون ٹھیک کرے گا؟ اور یہ صرف کہہ دینا کہ بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ نے اور میں نے کیا منصوبہ بندی کی؟ ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ ہماری تو کوئی حکمت عملی نظر ہی نہیں آتی۔ ہم تو اپنے نالے تک صاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو کوئی نہری منصوبے بنانے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو کوئی ڈیم بنانے کو تیار نہیں ہیں، ہم کسی قسم کی پلاننگ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں، صرف اس بات کے لیے تیار ہیں کہ بھئی سیلاب آئے اور ہم جو ہے پیسے مانگنا شروع کر دیں اور فنڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیں، اور ہمارا ملک بھی جو ہے وہ بھی دنیا کے اندر بھیکاری بن کر کشکول لے کر ہمارا وزیر اعظم بھی پھرنا شروع کر دے اور وہ بھی پیسے مانگنا شروع کر دے۔ تو اس چیز کے لیے ہم بڑے ماہر ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے نہیں۔ ابھی دیکھیں الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انڈیا نے پانی کھول دیا، یہ تو ایک سیاسی بات ہے نا، جوش و جذبے میں کر دی جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ پانی اپنا پہلے جتنا اس کو سیو کرنا تھا
وہ کیا، اور اس کے بعد جو ایکسٹرا پانی تھا وہ کھولا اور پروٹوکول کا خیال رکھا اور بتایا حکومت کو کہ بھئی یہ، اور وہ قانون کے تحت ہے، یہ کوئی کسی کو نہیں بتا رہا کہ وہ تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ قانون کے تحت کیا۔ تو لیکن میں نے اور آپ نے کیا منصوبہ بندی کی؟ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ واگا بارڈر پہ کہ ہماری طرف والی صورتحال تھی اور انڈیا کی صورتحال تھی۔ ہماری طرف جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے، بدحالی ہے، اس طرف بالکل پانی صاف ہے اور لگ ہی نہیں رہا، ایک ہی جگہ ہے، صرف دروازہ ہے، ایک فرق دروازے کا، اس طرف برا حال ہے، اس طرف بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اور بقول آپ کے وہ تو ہندو ہیں، مشرک ہیں، تو ادھر تو معاملات ٹھیک ہیں، ادھر معاملات خراب کیوں ہو گئے؟ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی ہم کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم کرپٹ ہیں، ہمارے ہاں کرپشن ہے، یعنی کرپشن اور جو معاملات ہیں اشرافیہ کے وہ بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ آپ خاندان اٹھا کر دیکھیں، آپ یہ بیوروکریٹس، آپ جج، جرنیل اور سیاستدان، یہ جو اشرافیہ جس کو کہتے ہیں نا، ان کی آپ تجوریاں دیکھیں، آپ ان کے بینک بیلنس دیکھیں، آپ ان کی عیاشیاں دیکھیں، آپ ان کے معاملات دیکھیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور بیچارہ جو ہے وہ غریب جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ اپنی غربت سے نکل ہی نہیں پا رہا، اور وہ اس کو انہوں نے اس کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو لہذا اب یہ ساری صورتحال ہے، اور اس میں بہت ساری پلاننگ کی ضرورت تھی، ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی، ہم نہیں کر سکے، اور ہم جو ہے وہ بس اسی طریقے سے جو ہے چل رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ طے کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نائی کی دکان ہوتی ہے نا پرانے، ابھی بھی آپ چلے جائیں تو نائی کی دکان پہ جو ہے وہ پرانا کیلنڈر لگا ہوتا ہے، یعنی 10 سال پرانا، وہ نہیں بدلتا، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن نائی کی جو کینچی ہے نا وہ تیز چل رہی ہوتی ہے، وہ کیلنڈر رکا ہوتا ہے، کینچی تیز چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ سارا معاملہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، ہر چیز رکی ہوئی ہے، اور کوئی کسی سے سوال نہیں کر سکتا۔ تو شہروں کا بھی برا حال، سوسائٹیوں کا بھی برا حال، گاؤں دیہاتوں کا بھی برا حال، اور ایسی ویڈیو آ رہی ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک پہ رحم کرے، ہمارے حکمرانوں پہ رحم کرے۔ دنیا میں ہر جگہ بارشیں ہوتی ہیں، ہر جگہ کلاؤڈ بسٹ ہوتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ، لیکن کوئی لوگ سسٹم بناتے ہیں نا۔ اب آپ جو ہے وہ درختوں کو کاٹے جا رہے ہیں، اور اس کا بھی فائدہ غریب کو نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ جو درخت مافیا ہے، ٹمپر مافیا، یہ بڑی طاقتور ہے۔ یہ درخت کاٹتے ہیں اور اس کا سارا فائدہ امیروں کو ہوتا ہے، غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غریب تو وہی مزدور ہے، وہی پس رہا ہے۔ تو درخت کاٹے جا رہے ہیں اور نئے درخت لگانے نہیں ہیں، اور آپ جو ہے وہ پہاڑ کاٹ کے ندی نالوں کو جو ہے وہ بند کر کے دریاؤں کی زمین پر سوسائٹیاں بنا کے، اب یہ سوسائٹیاں بنائیں، ان سوسائٹیوں کا جو نفع کس کو گیا؟ یہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پچھلے 15-20 سال میں پاکستان کے اندر یہ جو طاقتور طبقہ ہے یہ ارب پتی ہو گیا، سوسائٹیاں بنا کر اور فائلیں بیچ کے، اور سارا نقصان کس کو ہوا؟ غریبوں کو ہوا، مڈل کلاس کو ہوا، اور ہمارے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہوا۔ تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان سے کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ کیا کیا۔ ابھی میں سوات گیا تو سوات میں وہ جو دریا کے کنارے جتنی بھی جو انکروچمنٹ تھی بقول لوگوں کے کہ بھئی انکروچمنٹ تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ توڑ دی گئی، لیکن ایک بہت بڑا جو ابھی ہوٹل بن رہا ہے وہ بھی انکروچمنٹ میں ہی ہے، وہ بھی دریا کے اندر ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس لوگوں کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی جب توڑنا تھا تو سب کو توڑا تو اس کو کیوں نہیں توڑا؟ کیونکہ وہ تو بھائی ایک بڑی طاقتور شخصیت کا ہے۔ اب جو چھوٹے طاقتور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی طاقتور ہونا ہے، چاہے غلط طریقے سے ہو، چاہے کسی طریقے سے ہو۔ تو اب آپ دیکھیں، جب آپ یعنی اگر آپ نے صفائی کرنی تھی تو سب کی کرتے، اس کو کیوں چھوڑا؟ تو اس کو چھوڑا تو آپ نے پیغام یہ دے دیا کہ بھئی یہ حضور نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کی بربادی کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان میں طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا تھا، غریب کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو انصاف جو ہے وہاں پر بکتا تھا۔ تو آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بھئی برا حال ہے، اور وہ اسی طریقے سے آپ اور علاقوں کے اندر چلے جائیں۔ تو اب جب تک کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوگی، کوئی پلاننگ نہیں ہوگی، تو اسی طرح سے لوگ مرتے رہیں گے، اور مرے گا ہمیشہ غریب، ہمیشہ غریب کا نقصان ہوگا، غریب مرے گا، اور غریب جو ہے وہ اس کو ہی جو ہے وہ
رگڑا لگایا جائے گا. تو لہٰذا یہ سب چیزیں ہیں، تو اس کا تو کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے نا، یا اسی طرح ہی چلتا رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے یہ بھی اسی طرح ہی چلتا رہے گا. وہ نائی کی دکان کا کیلنڈر ہے، یہ بھی لٹکا ہی رہے گا، اس کی تاریخ کبھی بدلے گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، کوئی پلاننگ ہو، کوئی منصوبہ بندی ہو، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں. بھائی انف از انف، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. اب جو ہے وہ پانی بہت سر سے گزر چکا ہے، اور اب اگلے سال زیادہ بارشیں ہوں گی، کیونکہ دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال کھڑی ہو رہی ہے. آپ کی کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں ہے تو اور لوگ مریں گے، اور لوگ جو ہے تباہ و برباد ہوں گے. لیکن کیا یہ ذہن بنا لیا گیا ہے کہ بھئی اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے؟ کہ یہی ذہن بنایا گیا ہے کہ بھئی اسی طرح ہی معاملات کو چلنا ہے، اور ہم جو ہے وہ کچھ ایک طبقہ ہے جو اس ملک کے اوپر قابض ہے، اور وہ مزے کرے گا، عیاشی کرے گا، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں اور آپ بولتے رہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اب ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہے نا، یعنی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اب لوگ جو ہے ان کی برداشت سے معاملہ بڑھ چکا ہے. آپ ہر معاملہ گناہوں پہ نہیں ڈال سکتے، ہر معاملہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ بھئی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے. آپ کچھ مبلغ حضرات ہیں، ان کو آپ بٹھا دیتے ہیں، اور وہ تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا عذاب ہے، آپ کی گناہوں کی نحوست ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیچارہ یہ غریب آدمی گناہ کرتا ہے، یہ بیچارے عورتیں، معصوم بچے، یہ گناہ کرتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں ظالم، شیطان، جابر ہیں، جو بڑے بڑے فارم ہاؤس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے لوٹ مار کر کے جو ہے یہ بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، تو یہ بڑے نیکوکار لوگ ہیں، یہ بڑے پارسا لوگ ہیں. تو لہذا ہر چیز کو سمجھداری کے ساتھ جو ہے اس کا موازنہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.